وأصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. سب سے پہلے تو میرا یہ پہلا اتفاق ہے آپ حضرات کے شہر میں. بسم اللہ. میرا آنا پہلی دفعہ ہے لیکن رشتہ ہمارا بہت پرانا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے اور سب سے گہرا رشتہ ہی ولایت کا رشتہ ہے. یہ ہر رشتے سے بالاتر ہے اور اس رشتے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء 21ویں سورہ کی اواخر آیات میں سے آیت نمبر 107 کا انتخاب کیا. بسم اللہ. آرام سے چلتا رہوں گا, چلتے رہیے گا میرے ساتھ. مجھے اندازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہیں, باہر بھی کھڑے ہیں, تو جس طرح سے میرے ساتھ چلیے گا میں انشاءاللہ مطالب پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. سوچ رہا تھا 12ویں امام سے متعلق کچھ پیش کروں. سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات؟ اچھا, ہم جب 12ویں امام کہتے ہیں تو بہت سے شاید لوگ نہ سمجھ پائیں, تو میں بتایا کہ ہمارے سب کے سب برادران مسلمان برادران موجود ہیں, تو تصور ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. موضوع صحیح رہے گا یہ میں بدل لوں موضوع. عزیزان گرامی, بہت سے ہمارے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آیا قرآن کریم میں کوئی دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ؟ بے اگر وہ موجود ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ تو میں قرآن سے آج جتنی ہو سکے آیات پیش کروں گا جو وجود مقدس صاحب الزمان پہ دلیل ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہے. عزیزان گرامی, پہلی آیت جو میرا موضوع ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں بھی, اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا, لیکن ایک آیت پہلے سن لیجیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. توجہ ہو, اللہ فرما رہا وہ اللہ وہ ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی ودین الحق, ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, تاکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. تو ابھی تک تو ہر چیز پہ غلبہ آیا نہیں. اس کا مطلب ہے رسول خدا جیسا آج بھی کوئی باقی ہے. توجہ, بات پہنچ رہی ہے نا گرامی؟ ابھی بہت سے افراد تو پہنچ گئے. بھئی اللہ وعدہ کر رہا ہے میں نے اپنے رسول کو, رسول خدا کو, محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ دین کا ہر شے پہ غلبہ آ جائے. دنیا کی آبادی 7 ارب 80 کروڑ ہو چکی ہے اور ابھی 2 ارب بھی مسلمان نہیں ہیں. بھئی 25% کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں, تو ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کوئی ابھی پیغمبر جیسا ہے. بھئی امت یہ نہ کہے پیغمبر ہم جیسے, کوئی پیغمبر جیسا ہوگا جو دین کا غلبہ لائے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے اور مختلف انداز سے اللہ نے مختلف الفاظ کو پیش کیا ہے. تو اللہ فرما رہا کہ پوری دنیا میں دین کا غلبہ آ جائے گا, پوری
دنیا میں غلبہ آئے گا. تو کوئی ایسا دور آنے والا ہے, کوئی ایسا امام موجود ہے. آئیے ذرا ایک اور آیت پیش کرتے ہیں. یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے بنابر فرمان مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان, جنہوں نے 20 جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے, لیکن خلاصہ 20 جلدوں میں ہے. وہ کہتے تھے میں 2 صفحے لکھتا تھا, پھر اس کو الگ سے رکھ دیتا تھا, دیکھتا نہیں تھا. اتنا خلاصہ کرتا تھا کہ اگر میں کئی صفحوں کی بات ایک پیراگراف میں نہ کروں تو لکھتا نہیں تھا. اس لیے بہت سے لوگ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے کیا لکھا. پریشان تو نہیں ہو رہے حضرات؟ موضوع سننا پسند فرمائیں گے نا؟ میرا پہلا اتفاق ہے تو ذرا میرا ساتھ دیجئے کہ محبت سے, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. تو عزیزان گرامی, علامہ طباطبائی سے کہا آقا آپ نے اتنی آیات لکھ دی, یہ آیت امام زمانہ کے لیے, یہ آیت امام زمانہ کے لیے, یہ امام زمانہ, اتنی آیات. بتائیے ہمارے بچے کہتے ساری آیات یاد نہیں ہوتی. ایک ایسی آیت بتا دیجئے جو تمام آیات سے زیادہ اہم ہو اور وہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروا دیں. ایک آیت یاد کروائیں وہ تمام آیات سے سب سے زیادہ اہم ہو, ہر بچہ یاد کر لے. کہ اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے کہ تمہارے امام موجود ہیں, تو ہمارا بچہ وہ آیت سنا دے قرآن سے یہ آیت دلیل ہے. تو کہا ایک آیت, ساری آیات میں یہ ایک آیت سب سے زیادہ بڑی دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ. کہ کون سی آیت؟ تو سورہ قدر سب کے ذہنوں میں ہوگی, ہے نا سب کے ذہنوں میں؟ اس میں آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. نہیں پہنچا سکا, میں ترجمے میں سب کچھ کہہ گیا ہوں, دوبارہ توجہ کیجئے گا. نازل ہوئے تھے نہیں, اب زیادہ لوگ پہنچ گئے. ترجمہ یہ بنتا ہے, تمام شیعہ سنی علماء نے یہی ترجمہ کیا, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں بھائی. میرے شیعہ سنی بھائی موجود ہیں اس لیے بہت ذمہ داری سے. تنزل الملائکۃ مضارع کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ نہیں ہے. تنزل الملائکۃ نہیں ہے, لام پہ زبر نہیں ہے, پیش ہے. تنزلہ نہیں ہے, وہ ہوتا ماضی کا صیغہ, پاسٹ ٹینس. نازل ہوئے تھے رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہے. چلے میں بچوں کے لیے اور اس کو آسان بنا کے پیش کر دوں. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, اب بہت سے لوگ پہنچ گئے. مضارع کا صیغہ ہے, یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. توجہ فرمائے جانے گرامی. تو اب رسول اکرم کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے, جب بھی شب قدر آتی تھی تو ان پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے, روح نازل ہوتے. توجہ میرے ساتھ توجہ. اے جانے گرامی, جناب سرور کائنات کے بعد کس پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو رسول خدا جیسا تھا نا جن پہ ملائکہ آئے. آیت کو دوبارہ سنیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس آیت یعنی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. من کل امر, ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں, ہر امر کو, ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. کچھ پہنچ گئے ہیں بھائی, میں یقین مانی بہت تھکا ہوا, مسلسل سفر کر رہا ہوں 4 دن سے, بلکہ پچھلے 10 دن سے. عراق گیا واپس آیا, مسلسل سفر ہے, پھر بھی اپنا پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمتوں میں. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے, ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. عزیزان گرامی, یہاں پہ اللہ فرما رہا ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں امر ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب یہ سوال کرتے ہیں, ذرا بتاؤ روح کیا ہے؟ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح میرے رب کا ایک امر ہے. امر کا میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا, روح امر ہے. کس کی روح آئے گی امر ہے, کس کی روح جائے گی امر ہے. کتنے بچے پیدا ہوں گے یہ امر, کتنے انتقال کر جائیں گے یہ امر ہے. سب شب قدر میں نازل ہوتا, رزق امر ہے.
یہ تمام امر ہے تو کوئی اولی الامر ہے نا. کوئی ملی کرے محبت آپ کی، ممنون آپ کا. عزیزان گرامی، تو کوئی ایسا اولی الامر ہے، کوئی حاکم بن جائے اولی الامر نہیں بن جاتا. حاکم بننے سے وہی آتی تو سب کو فرشتے نظر آتے، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے. کوئی ایسا ہے جس کی بارگاہ میں فرشتے اور روح ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. ہم ایسے ہی کو اولی الامر مانتے ہیں، ہم ایسے ہی کو حجت اللہ مانتے ہیں، ہم ایسے ہی کو امام منصوص من اللہ مانتے ہیں. اب پہنچ گئی یہ بات. فیضان گرامی، علامہ طباطبائی کہتے تھے یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے. جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. میں نے علمی موضوع لے لیا، کوشش کروں گا پورا نبھاؤں. تو ملائکہ روح ہمیشہ نازل ہوتے ہیں. یہ بھی 2 آیات ہوئی. وہ آیت جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، سرنامہ کلام قرار دیا، اس کو بھی پیش کرتا ہوں. اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. ذکر سے مراد ہے توریت. اللہ فرما رہا ہے توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا، اور یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے ہر آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے. پروردگارہ کون سی اتنی اہم بات ہے جو تم نے ہر آسمانی کتاب میں لکھی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. بھئی ابھی تک روئے زمین پہ، پوری زمین پہ کسی نبی اور امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں بنی. میں باطنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. باطنی لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہی کا راج ہے. زمین چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام کے اطاعت میں نہ ہو. امام کا راج. لیکن عزیزان گرامی، پوری زمین پہ حکومت اب تک کبھی بھی کسی نبی اور امام کی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے دور آنے والا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ پوری زمین. اب آپ کہیں گے میں نے پوری زمین کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ اور سوال کرنا بھی چاہیے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھوں. الارض آیا، ارض نہیں کہا اللہ نے، الارض الف لام استغراق کے لیے بھی آتا. جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. توجہ چاہیے مجھے. تمام تعریفیں، کہاں سے تمام تعریفیں؟ الف لام حمد پہ ہے، الف لام اس کو کہتے ہیں ٹوٹیلٹی، استغراق یعنی تمام، تمامیت. اللہ فرمانا صرف تعریف نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب یہاں اللہ فرمانا ساری زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے ہوں گے. قرآن سے پوچھتے صالحین بندے کون ہیں؟ شیطان کہتا میرا صالحین پہ زور نہیں چلتا. مجھے نہیں معلوم کہ مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں. تمام حضرات میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نا حضرات؟ سب کو آواز بھی آ رہی ہے. عزیزان گرامی، پوری زمین کے وارث، میں 12ویں امام علیہ السلام پہ بس اچانک ذہن میں آیا، میں نے اس لیے پیش کر دیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور چلتے رہیں گے اسی طرح سے. تو ساری زمین کے وارث، ابھی 3 آیات ہوئی ہیں. میں سوچ رہا ہوں مجلس کو پوری طرح سے پنجتنی بنا دوں اور آیات بھی پیش. ممنون آپ کی محبتوں کا تمام برادران. عزیزان گرامی، اب یہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ساری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں.
ساری زمین کے وارث. آج تک کبھی کسی نبی اور امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں ہوئی. جناب ابراہیم کے بعد جناب یوسف عزیز مصر بنے, صرف مصر میں حکومت تھی, اگر مجمع رہے گا میرے ساتھ. جناب داؤد کی حکومت فلسطین میں تھی, جناب سلیمان کی حکومت فلسطین میں تھی, رسول خدا کی حجاز مقدس میں. توجہ, مولا کائنات کی اور وسیع کر دیجئے, امام حسن مجتبیٰ کی اور وسیع کر دیجئے, لیکن پوری زمین پہ حکومت نہیں آئے. اس کا مطلب ہے سارے نبی سارے امام خبر دیتے رہے کوئی ایک ایسا ہے جو پوری زمین پہ حکومت کرے گا, وہی مہدی برحق ہے. توجہ ہے جانے کیا؟ ایک اور آیت سورہ ہود 11واں سورہ ہے. میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ, اور یہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ 12ویں امام جب ظہور فرمائیں گے تو اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ظہور فرمائیں گے اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے. یہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. آپ نے لقب سن رکھا ہوگا, امام کو نام سے نہیں بلایا جاتا, القاب سے بلایا جاتا. امام کو لقب سے بلاؤ, نام سے نہیں بلاؤ. تو وہاں پہ آیت کے الفاظ ہیں بقیت اللہ, یہ امامی کا لقب ہے, کسی اور کو نہیں کہا گیا بقیت اللہ. قرآن کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو وہ خیر ہے, اور مومن نہ ہو تو ذوالفقار ہے. توجہ فرما رہے تھے نا. میرے بھائی میں سے میرے بچے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوہرا دیجئے الفاظ کو. چلیے گا نا میرے ساتھ اسی طرح سے. تو قرآن کی آیت کو دوبارہ سنیے, میں پیش کر رہا ہوں. بقیت جسے اللہ نے باقی رکھا, قرآن کی آیت ہے, سورہ ہود ہے. حدیث نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہوگی, آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا. تو ہے نہ کوئی جسے اللہ نے باقی رکھا. اللہ فرماتا ہے اور بلند کرے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. جب صاحب الزمان ظہور فرمائیں گے, روایت کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کوشش کروں گا نقشہ ایسا کھینچوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے مکے پہنچ جائیں. بھئی دل ہمارے مولا کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ سما بناؤں کہ آپ محسوس کریں ہم وہاں ہیں, امام کا ظہور ہو اور ہم وہاں پہ موجود ہوں. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو امام علیہ السلام روایت کے الفاظ میں پوری کوشش کروں گا, جب امام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک مرتبہ جو 313 ہوں گے قدموں میں پہنچ جائیں, اور جو دشمن ہوں گے وہ کہیں گے یہیں قتل کر دو, ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ قیام کر کے دنیا میں عدل قائم کر دے. روایت رسول خدا کی ہے, وہیں کہیں گے قتل کر دو. اس کا مطلب ہے وہی ہوں گے نا جو کعبے میں ہوں گے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پیش کر سکتا. ایک مرتبہ کچھ لوگ اعلان کریں گے یہیں قتل کر دو, جو انصار ہوں گے وہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے. خدا کی قسم عجیب و غریب الفاظ ہیں. پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا مولا سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ 12ویں امام کی سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ کہا وہ تم میں سے نہیں ہوگا, حضرت جبرائیل نازل ہوں گے, ایک پر کعبے پہ رکھیں گے, دوسرا بیت المقدس پہ.
اور بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل توجہ فرمانے سے جانے کے نام تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیعت کریں گے اور اس انداز سے بیعت کریں گے کہ ایک مرتبہ مجمع پہ ہیبت طاری ہو نہیں پہنچا سکتا میرے وہ تمام بزرگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ان کی دعائیں چاہیے اور میرے بچے میرے بھائی سب کے سب میرے دعا کی جگہ کر یہ جملہ میں پہنچا پایا تو جب امام ظہور فرمائیں گے نا سب سے پہلے حضرت جبرائیل ایک پر کعبے پہ دوسرا بیت المقدس پہ کتنا فاصلہ ہے کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے کعبے سے بیت المقدس کا کئی ہزار کلومیٹر کا تو ایک بیعت کرنے والا اتنا طاقتور اب انکار نہ کرنا امام مہدی کی ولایت کا جس کا بیعت کرنے والا ایسا ہو وہ خود امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو فرمائیے ذرا کرام کوئی یہ نہ کہے کہ کتنی طاقت ہے امام میں کتنی ولایت ہے امام میں اور یہ 12ویں ہیں یہ 12ویں ہیں پہلے علی ہیں بہت سے ہمارے ہی مسلمان بھائی ان سے سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے ایک ہاتھ سے در خیبر اٹھائے ارے جس علی کا شاگرد و خادم جبرائیل ہو وہ در توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے اور اگر ابھی بھی بات نہیں قرآن کی آیات اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے جب اللہ نے کہا نا قوم لوط کے عذاب کے لیے تو حضرت اسرافیل سے کہا کہ ایک اپنے پر میں پورا شہر اٹھا دو ایک پر میں انہوں نے ایک مرتبہ پورے پر میں پورا شہر اٹھایا پورا شہر کہ یہ جارڈن میں یعنی اردن یا شام کے بارڈر پہ ایک شہر ہے پورا شہر اٹھایا کیونکہ اللہ نے کہا تھا شہر اٹھا لے وہ پورا شہر اٹھا کے لے گئے اتنی بلندی پہ لے گئے کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں آسمان کی مخلوقات کے کانوں میں جانے لگے بھئی یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ کہا کہ عذاب ایک مرتبہ عذاب کے لیے اٹھایا اور جب پلٹ دیا اللہ نے کہا پلٹ دے ایک پر سے جو شہر پلٹ دے وہ خادم اور اگر مولا در اٹھا لے سوال جو ہے جانا گرا ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں ایسا نہیں کہ نام میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ میں اس خستگی میں پڑھ رہا ہوں اور آپ اس محبت سے سن رہے ہیں ایسا نہیں کہ نام یہ جہاں خادم ایسے ہوں اصل تو محمد و آل محمد جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا یہ زمین و آسمان بنائے گئے محمد و آل محمد کے لیے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر آپ نہ ہوتے زمین و آسمان نہ بناتے اے اہل بیت اگر آپ نہ ہوتے نہ یہ سمندروں میں بیڑے دوڑتے نہ سورج چمکتا نہ چاند کی تمازت ہوتی نہ تارے دمکتے یہ جو کچھ ہے آپ کے صدقے میں ہے ہم ہیں ان کے صدقے میں جن کا کھاتے ہیں ان کا بولتے ہیں یہ ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائے گئے تو ادھر اگر ہم ایک بار امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو پورا کے پورے عالم پوری کائنات پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور ان کے دشمن جو ہیں وہ دجال سفیانی وہ سب تیاریاں اپنی کر رہے ہوں گے امام علیہ السلام اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ایک ذوالفقار تلوار لائیں
نیوکلیئر ویپنز بن چکے ہیں، ایٹم بم بن چکا ہے، نہ جانے کتنے کیسے ایسے میزائل آ چکے ہیں، تو وہاں ذوالفقار کیا کام دے گی؟ توجہ، وہ نہیں اعتراض پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کچھ لوگوں اعتراض کرتے نہیں ہیں، انہیں اعتراض اٹھتا ہے، جیسے درد اٹھتا ہے نا، کہ کسی نے میں درد ہے تو درد اٹھتا، کچھ لوگوں کا اعتراض درد کی طرح سے اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی اعتراض کر دوں اہل بیت پہ، عزیزان گرامی یہ ذوالفقار علی کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان گرامی اب یہ اعتراض کرتے کہتے ذوالفقار ہے، ایک تلوار ہے، کیا کر لے گی پوری دنیا کا مقابلہ؟ عزیزان گرامی یہ ذوالفقار نہیں، زندہ معجزہ ہے۔ اگر امام چاہیں تو اسی ذوالفقار سے گولیاں بھی چلیں گی، میزائل بھی چلے گا، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ صاحب الزمان کی ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی، عزیزان گرامی صاحب الزمان سے نازل ہوئی، بس مجھے ایک اور پہلو پیش کرنا ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے اسی پہ تمہارے وقت تو بہت ہی سے گزر رہا ہے۔ میں نے یہ جو آیات پیش کی ہیں تاکہ نوجوانوں کے اندر اعتماد پیدا ہو، کسی کی دل آزارے کے لیے نہیں آیات کو پیش کیا ہے، یہ سب کے سب نوجوان جو سنیں ان کو یاد کریں آیات کو، ہمارے بچوں کا یقین ہونا چاہیے صاحب زمان پہ، کیونکہ آخری زمانے میں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شک آ جائے گا، بہت سے لوگ شک کرنے لگیں گے۔ مجھے تعجب ہے جو کسی بھی راہ چلتے پیر کو مان لیتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتا۔ عزیزان گرامی سب کا احترام کریں، محمد کچھ اور ہے، ان سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ بس میں ایک آخری پہلو پیش کر رہا ہوں، علامات ظہور سے متعلق چند جملے پیش کروں گا اور اسی پہ تمام کر دوں گا، اور پھر جو مجھ سے کہا گیا انشاءاللہ پھر میں مسائل اس کی طرف آؤں گا، تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم چاہیے، میرے ساتھ رہیے۔ عزیزان گرامی اب علامات ظہور میں بہت سی نشانیاں، دنیا میں وبائیں پھیلیں گی، کئی مرتبہ وبائیں پھیلیں گی، اور ہر دفعہ لوگ احتیاط کریں گے، پھر آخری جو وبا پھیلے گی اس میں لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور کہیں گے وبائیں آتی رہتی کچھ نہیں ہوتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اس آخری وبا میں دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو جائے، 1/3۔ پھر کہ جنگ ہوگی مغربی حصے کے اندر، مشرقی حصے میں وبا پھیلے گی، مغربی حصے میں جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی جس میں 1/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا بچے گا کون؟ 2/3 تو لوگ مر جائیں گے۔ مولا نے کہا ہمارا 12واں اور ان کے ماننے والے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کا دعوت ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے آخری زمانے میں میری نسل سے، اور پھر کئی مرتبہ 119 روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنی؟ 119 بھائیوں کی تعداد کے اندر 119 کہ المہدی من ولد فاطمہ، میرا بیٹا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ 119 روایات، کہا میری لخت جگر کی نسل سے ہوگا۔ اگر کوئی 4 بھی مانتا ہو نہیں پہنچا سکے، بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے، اگر کوئی 4 بھی مانتا ہو تو مانو نا، حضرت امام مہدی حضرت سیدہ کی نسل سے ہے۔ 119 ایک بھی روایت نہیں ہے، 119 روایت المہدی من ولد فاطمہ کہ میرا 12واں لال میری بیٹی فاطمہ کی ذریت سے نسل سے ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ ظلما وجورا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ حدیث کیا ہے؟ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، آیا فطرت بدل جائے گی؟ کیا شیر گھاس کھانا شروع کر دے گا، گوشت نہیں کھائے گا؟ یا بکری کی فطرت بدل جائے گی، شیر کو ٹکر مار دیا کرے گی؟ نہیں، نہ بکری میں طاقت آئے گی کہ شیر کا مقابلہ کر سکے، نہ شیر گھاس کھائے گا، شیر شیر رہے گا، بکری بکری۔
لیکن ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے. توجہ, پیغمبر نے اس محاورے کو اس لیے استعمال کیا کہ ہر شے کو اس کا حق ملے گا. اتنا عدل ہوگا کہ ہر شے کو حق مل رہا ہوگا, وہ دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا, وہ دوسرے کے حق پہ تجاوز نہیں کرے گا. وہ کبھی دوسرے کے حق پہ تجاوز نہیں کرے. ٹھیک ہے, دوسرے کے حق پہ تجاوز نہیں کرے. پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہوں, تو عزیزان گرامی یہ سرور کائنات کے الفاظ ہے, پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا. آج دنیا کے تمام حکمران ایک ہی بات کہتے ہیں, ہمیں امن چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں رہتا ہوں, میں نے دیکھا یورپ امریکہ میں سبھی ایک ہی بات کہتے ہیں, ہمیں امن چاہیے. انگلش میں کہتے ہیں پیس, ہمیں پیس چاہیے, امن چاہیے. میں ایک پیغام دے رہا ہوں تمام حکمرانوں کے لیے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہے بات. تو جانے کہ ہمیں سب کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں امن حاصل کرنے کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا پڑتا ہے. عدل نہ ہو, عدالت قائم نہ ہو, میری طرف توجہ رکھیے گا, اگر عدل قائم نہ ہو تو کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا, کبھی بھی امن نہیں ہوتا. امن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدالت قائم ہو. عدالت نہ ہو تو کبھی امن نہیں ہوتا. جب ایک آدمی دیکھے میرے بچے کا حق چھین لیا گیا تو کئی مرتبہ وہ امن سے نہیں بیٹھ رہے, کئی صبر کر جائیں. عزیزان گرامی, معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے عدالت بہت ضروری ہے. میری طرف توجہ, یہ پوری دنیا کا آج امن, دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا اگر یہ میں بات پہنچا پایا. عدل و انصاف ایک معنی میں نہیں ہے, دونوں عربی کے لفظ ہیں, عدل اور انصاف. انصاف ہے نصف سے. دو لوگوں میں اختلاف ہوا, مثال کے طور پہ ایک روٹی پہ اختلاف ہو گیا, تو آپ نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے, دونوں کو ایک ٹکڑا دے دیا. یہ انصاف تو ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہے, نہیں پہنچا سکا. 2 لوگوں میں زمین پہ اختلاف ہوا, کہ یہ زمین میری ہے, دوسرا کہتا ہے میری. آپ نے زمین کے 2 برابر کے حصے کیے, دونوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا, کبھی ہم نے انصاف کر دیا. انصاف تو ہو سکتا ہے, یہ عدل نہیں ہے, نہیں ہے مجمع. انصاف یہ ہے کہ دونوں کو راضی کر لیا جائے, نصف سے ہے, دونوں کو کچھ نہ کچھ دے کے خاموش کر دو. عدل یہ ہے محل الشیء, وضع الشیء فی محلہ, کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا, چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا, جس کا حق ہو اسے دینا. ہمارے سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں بھئی کیسا اختلاف, سب کو حق مل گیا تھا حکومت کا, اس کا مطلب انصاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں شاید انصاف ہو گیا, عدل نہیں ہوا. عدل یہ ہے کہ جس کا حق ہے اسے دیا ہے. بس بھائی پوری دنیا کے اندر لوگ آج انصاف کی, امن کی بات کرتے ہیں, لیکن عدل کی بات نہیں کرتے. جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے ملنا چاہیے. ہمیں اگر آگے نہ جانا ہوتا, تاخیر نہ ہوتی, اور مجھے اتنی شدید گرمی محسوس نہ ہو رہی ہوتی, میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اس وقت, گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا پورا بدن اس وقت مجھڑ چکا ہے. صحت و سلامتی علماء حق, بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی, ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہماری زندگیوں میں عدل ہونا چاہیے. عدالت کے لیے ائمہ علیہ السلام نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا. ہر جگہ پہ عدل انصاف قائم کریں, گھر میں عدل انصاف قائم کریں, عدل ہونا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک کا حق ادا کرنے کے لیے دوسرے کے حق کو پامال کر دیا. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مقام ہے,
بیوی کا اپنا مقام ہے، بہن کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا اپنا مقام ہے۔ میں نے تمام کی آپ کی زحمت کو۔ روایت کے الفاظ ہیں، مرحوم آقا بہجت اسے بہت دہراتے تھے کہ جب صاحب الزمان ظہور فرمائیں گے تو ایک مرتبہ اپنا تعارف کروائیں گے، پوری دنیا اپنی زبان میں امام کے اس تعارف کو سنے گی اور سمجھے گی۔ اور جانتے ہیں کس ہستی سے تعارف کروائیں گے؟ اپنے تمام اجداد میں جب نام لیں گے تو ایک مرتبہ تعارف عربی میں یوں کروائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے دنیا والوں، وہ جو پیاسے کربلا میں مارے گئے تھے وہ میرے جد حسین تھے۔ کیوں ان سے تعارف کروائیں گے؟ کیونکہ عاشورہ پہ ظہور ہوگا، روز عاشورہ، اور جب ظہور ہوگا تو روایت کے الفاظ ہیں کسی اور دن کے ساتھ وہ دن متصل ہوگا، جیسے کوئی نیو ایئر ہے یا کچھ ہے، اور بہت سے لوگ غم نہیں منا رہے ہوں گے، خوشی منا رہے ہیں، تو مولا سب سے پہلا شکوہ کریں گے، میرے جد کے غم کو اتنی جلدی بھلا دیا، کربلا کو تم نے اتنی جلدی بھلا دیا۔ تو اپنا تعارف کروائیں گے، 5 جملے دہرائیں گے، 5 میں امام حسین کا نام لیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ میرے جد حسین سے جنہیں مظلومیت کے عالم میں ذبح کیا ہے۔ امام حسین سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں، صرف امام زمانہ کے مسائل پڑھیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ شاید کچھ جملے جدید ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں جب ظہور فرمائیں گے نا تو مکے سے سب سے پہلے مدینے جائیں گے اور کسی ٹوٹی ہوئی قبر کی تعمیر کریں گے، شاید اس بی بی کی قبر کی تعمیر کریں گے جس کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے۔ کیا آپ کے شکارپور میں بھی اتنی روشنی ہے؟ جانتے ہی روشنی کیوں ہے؟ جس بی بی کے صدقے میں روشنی ہے نا، اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے۔ کہ جناب سیدہ کا صدقہ پوری دنیا میں۔ عزیزان گرامی، آئیں گے مدینے، جناب سیدہ کی قبر مطہر کی تعمیر کریں گے، روضہ رسول کی تعمیر کریں گے۔ روایت میں ہے مکہ مدینے کے اکثر حرم گرا دیے گئے ہیں، سارے حرم دوبارہ بنائیں گے، سب مقامات کا تعارف کروائیں گے، شاید کسی جناب خدیجہ کی قبر کا تعارف کریں گے، شاید کسی حسن مجتبیٰ کی قبر کا نشان بتائیں گے، سارے تو روضے تعمیر کریں گے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلے کربلا جائیں، اور شاید وہ 40 کے ایام ہوں گے جب آپ کربلا تشریف لائیں۔ پوری دنیا سے لوگ کہیں گے ہم نے امام سے ملنا، سب کربلا آ رہے ہوں گے۔ امام ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کریں گے، چلنا شروع ہوں گے، ایسے جیسے کربلا میں کشش ہو امام پہنچیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے جملہ پیش کر رہا ہوں، فرماتے جیسے امام کربلا پہنچیں گے تو حرم کے سارے دروازے معجزے سے امام کے لیے کھل جائیں، جیسے استقبال کر رہے ہوں کہ امام آ جائیں۔ امام علیہ السلام ایک مرتبہ آگے بڑھیں گے، جب پا برہنہ امام حسین کے حرم میں جائیں گے، مل کر دیکھیے گا، تو روایت کے الفاظ ہیں زریح مقدس کے اندر جائیں گے، زری کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے، جب دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، اس چھوٹے سے لاشے کو اٹھا کے پیار کریں گے، گلے لگا کے دیکھنے والے عزاداروں کو، زائرین کو چھوٹا سا لاشا دکھائیں گے اور دکھا کے سوال کریں گے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ یہ کس کا لاشا ہوگا؟ یہ حضرت علی اصغر کا لاشا ہوگا۔ سوال کریں گے مجھے بتاؤ اس بچے نے کیا جرم کیا تھا؟ میرے جب کے سامنے ان کے بیٹوں تک کو مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ مولا پھر ایک زیارت کے الفاظ ہیں، سن لیجئے، بس شاید 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ امام ایک مرتبہ رو کے کہیں گے اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی تو
انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اب میں صبح و شام گریا کروں گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکے گا. اے میرے جد حسین، مجھے وقت نے بہت بعد میں بھیجا، لیکن اگر میں پہلے آیا ہوتا میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتا. امام زمانہ اس انداز سے جملے کہیں گے. ایک اور جملہ فرمائیں گے، اگر رو رو کے میرے آنسو خشک ہو گئے تو امام زمانہ فرماتے ہیں بدلت دموع دما، تو میں پھر ان آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا، لیکن میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا. بس میں ایک آپ سے سوال کروں، بہت مجھے بتایا کئی گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، خاک پہ بیٹھے ہیں. آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. پھر امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ جن کے لاشے پہ اجرکم اللہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بدن پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئی، اسے کفن نہیں دیا گیا. پھر ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ. سب جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، اگر سارا مجمع اس جملے کو ادراک کرے گا تو ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، جب خنجر چلا رہا تھا میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے حضرت جناب زینب کبریٰ کا بڑا غم ہے امام زمانہ کو. 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بی بی دیکھ رہی تھی. بس بھئی آخری جملے سن لیجئے گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں امام زمانہ کی جو زیارت ناہیہ کے الفاظ حتیٰ کہ پڑھیے گا کتنی اس میں کتنے مسائب ہیں. ایک ایک مولا حسین کے عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا سلام ہو کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، اگر رأس مرفوع. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس ریش مبارک پہ جو خون سے خضاب ہو گئی تھی، سفید داڑھی سرخ ہو گئی تھی. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ کہتے فرماتے ہیں امام زمانہ میرا سلام ہو چھوٹے سے بچے پہ جسے تیر ایسا مارا گیا جس نے گلے سے گلے تک ذبح کر دیا. پھر ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں میرا سلام ہو کٹے ہوئے بازوؤں پہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آخری سلام امام زمانہ کا اسی پہ تمام. مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے، یقین مانی میرے سینے میں طاقت نہیں. مولا آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی زیارت کا جملہ پیش کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ جب میرے جد حسین کا زلجنہ آیا وہ اپنے چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. لاتمات الخدود، چہرے پہ ماتم کرتی تھی، روتی ہوئی باہر آئی، بالوں کو بکھرا رکھا تھا، سروں پہ پڑتے سنبھال کے آگے بڑھی. پھر فرماتی ایک چھوٹی سی بی بی نے زلجنہ کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا، سوال کیا یا جواد حل سکیا بھی امدنات شانہ. زلجنہ میرے بابا خیمے سے بڑے پیاسے گئے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے زبا ہو گئے. جناب سکینہ نے پھر خود ہی فرمایا زلجنہ تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے، میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں گرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی 2 دعا کے جملے. بس بھئی بہت معذرت کے ساتھ جیسے میں پڑھنا چاہتا تھا